بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان انتقال کر گئے ہیں، اور یوں یہ اس ملک کے لیے اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور یقیناً وہ ایک قابل شخصیت تھے اور ان کی خدمات بھی بہت زیادہ تھی، اور اس طرح وہ ایک غیر متنازع شخصیت بھی تھے۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی رحلت سے خیبر پختونخوا میں ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کون نئے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب یا تعین کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ نگران وزیر اعلیٰ مرحوم محمد اعظم خان ایک شریف النفس انسان تھے، اور گزشتہ رات کے وقت، کیونکہ کل انہوں نے اپنے فرائض کے حوالے سے کچھ سرکاری ملاقاتیں بھی کی تھی، میٹنگز اٹینڈ کی تھی، لیکن گزشتہ رات کو اور کل ان کو کچھ تکلیف ہوئی یورینری ٹریکٹ میں، اور ان کے کچھ انفیکشن تھے، جس کے علاج کے لیے انہیں پشاور کے پرائیویٹ ہسپتال رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ منتقل کیا گیا، اور وہاں پر ان کی جو بیماری تھی وہ مزید سیویئر صورت اختیار کر گئی۔ انہیں انٹینسیو کیئر میں بھی رکھا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے، اور آج صبح وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں پڑانگ چارسدہ میں ادا کر دی گئی ہے، اور وہاں ان کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ محمد اعظم خان تقریباً 90 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے ہیں، اور 1933 ان کی سن پیدائش ہے، اور آج صبح تک یا کل تک وہ ایک ایکٹیو زندگی بسر کر رہے تھے، اور اتنی اہم ذمہ داریاں بھی وہ نبھا رہے تھے۔ تو یقیناً ان کی شخصیت ایک اہم شخصیت تھی، ایک متحرک شخصیت تھی، اور خیبر پختونخوا ان سے محروم ہو گئی ہے۔ تقریباً 1962 میں انہوں نے سول سروس جوائن کی، اور مختلف عہدوں سے ہوتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر پشاور کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دی، مختلف اضلاع میں کمشنر رہے، پھر مختلف محکموں کے ڈائریکٹر سیکٹری شپ تک پہنچے، پھر خیبر پختونخوا کے چیف سیکٹری بنے۔ اسی طرح وفاق میں بھی انہوں نے فرائض انجام دی۔ 2007 میں بھی وہ خیبر پختونخوا کے نگران سیٹ اپ میں وہ وزیر رہے، اور اسی طرح پھر 2018 میں ایک بار پھر انہیں نگران حکومت میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے انہیں ذمہ داریاں دی گئی۔ اپنے ریٹائرمنٹ کے دوران انہوں نے اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں میں بھی فرائض انجام دیے، اور مختلف شعبوں میں انہوں نے کام کیا۔ یقیناً ان کی شخصیت ایک متحرک شخصیت تھی۔ چارسدہ کے ایک بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے ایک اور بھائی عباس خان بھی صوبائی پولیس سربراہ رہے، اور وہ بھی نگران سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی خاندان کی، اور یقیناً ان کی وفات جو ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور نقصان ہے، اور ان کی یہی خاندانی پس منظر اور یہی ان کی شخصیت تھی کہ خیبر پختونخوا کے دو ایسی فریقین، یعنی حکومت اور اپوزیشن، جو کسی بھی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے لیے یا اتفاق رائے کے لیے یا مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب محمد اعظم خان کا نام جنوری 2023 میں سامنے آیا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور اپوزیشن لیڈر محمد اکرم خان درانی، جو جمعیت علماء اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور یوں بحیثیت اپوزیشن وہ تمام خیبر پختونخوا کی اپوزیشن کے نمائندہ تھے، انہوں نے اس پر اتفاق کیا، اور محمد اعظم خان جو تھے وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے، اور تقریباً 11 مہینے تک کچھ کم وہ نگران وزیر اعلیٰ رہے، اور ان کے حوالے سے آج تک کسی جماعت نے جو ہے ان پر انگلی نہیں اٹھائی، اور ان کے کردار پر کوئی جو ہے نکتہ چینی نہیں کی گئی۔ بہرحال ان کی جو رحلت جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور اب انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے اپنے آبائی علاقے میں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں
کون نگران وزیر اعلیٰ ہوگا، کیونکہ محمد اعظم خان صاحب مرحوم کی رحلت کے ساتھ ہی ان کی کابینہ ایک بار پھر تحلیل ہو گئی ہے۔ تو یہ دوسری دفعہ خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے۔ اس سے قبل جو جنوری میں نگران صوبائی کابینہ تھی اس سے استعفے لیے گئے اور پھر نئے وزراء آئے، اور اب ایک بار پھر خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے انتقال کے ساتھ اور وفات کے ساتھ وہ تحلیل ہو گئی ہے۔ تو اب ایک بار پھر نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کا معاملہ درپیش ہے، اور اس حوالے سے جتنے بھی آئینی ماہرین سے ہماری بات ہوئی ہے تو اس وقت ایک آئینی بحران درپیش ہے، اور وہ آئینی بحران اس حوالے سے ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کون کرے گا۔ تو اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی آئینی ماہرین سے تو ایک تو وہی طریقہ ہے کہ ایک بار پھر محمود خان صاحب اور اکرم خان درانی صاحب بیٹھے اور وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نام بھجوا دے گورنر کو، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے بھی کچھ نکات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اس وقت دونوں کی وہی حیثیت نہیں ہے جو حیثیت تھی اس وقت بحیثیت پارلیمانی لیڈر یا قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر۔ اس وقت کی جو الیکشن ایکٹ 2017 کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ مل بیٹھ کر 3 دن میں فیصلہ کریں گے جب صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، تحلیل ہوگی۔ اگر وہ 3 دن میں فیصلہ نہ کرے تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی حکومت اور اپوزیشن کی، وہ 3 دن میں فیصلہ کرے گی، اور اگر وہ بھی فیصلہ نہ کر سکی تو معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور ان کے پاس نام بھیجے جائیں گے اور وہاں سے تقرر ہوگا۔ تو ایک نکتہ تو یہ ہے کہ اگرچہ قائد ایوان بھی منتخب موجود نہیں ہے، نہ حال ہی میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، نہ اپوزیشن لیڈر موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن موجود ہے، اور الیکشن کمیشن یہ تقرری کر سکتی ہے۔ ایک نکتہ تو یہی ہے۔ دوسرا نکتہ وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کرے، یا جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ ایک بار پھر اکرم خان درانی صاحب اور محمود خان صاحب وہ مل بیٹھ کر الیکشن کمیشن کو نام بھیجے۔ دوسرا طریقہ وہی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت تمام تر اختیارات جو ہیں وہ گورنر کے پاس آ گئے ہیں، تو یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کب تک گورنر کے پاس اختیارات ہوں گے۔ تو ایک ماہرین کا خیال یہ بھی ہے اور تجربہ کار لوگوں کا کہ سینٹ کے پاس، کیونکہ اس وقت سینٹ ایک منتخب ادارہ موجود ہے اور وہاں پر ایک قائد ایوان ہے اور ایک قائد حزب اختلاف موجود ہے، اور وہ دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سینٹ کا سرے سے کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ کردار اگر ہے تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، گورنر کا ہے۔ تو یہ گورنر اور الیکشن کمیشن اس وقت موجود ہے۔ تو یہ ایک آئینی بحران ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ چلا جائے تو سپریم کورٹ تو جو آئین ہے یا قوانین ہے اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، تو وہاں سے بھی فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ بھی کسی فورم کے حوالے سے ہوگا اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے گی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر آئینی بحران ہے، اور یہ آئینی بحران جو ہے یہ چلے گا کئی دن تک، کیونکہ 3 دن کے لیے خیبر پختونخوا کی جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے چیف سیکرٹری کی جانب سے 3 دن تک کے لیے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری دفاتر میں قومی پرچم جو ہے وہ سرنگوں رہے گا۔ تو اس وقت سوگ کی صورتحال ہے، اختیارات گورنر کے پاس منتقل ہو گئے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ دور کی کوڑی لاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اب چونکہ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاریخ دے دی گئی ہے، صرف شیڈول دینا باقی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس صوبے میں گورنر راج کا نفاذ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہے، لیکن بہرحال آئندہ 3-4 دن کے دوران صورتحال واضح ہو جائے گی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں کس کے حوالے کی جاتی ہے، شخصیت کون ہوگا اور اس شخصیت کا تعین اور تقرر کون کرے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے کابینہ بھی بنائے گا۔ تو فروری تک کا جو یہ تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنا ہے نگران سیٹ اپ کا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون
نئے لوگ آتے ہیں یا جو کابینہ اس وقت موجود تھی ان کو ایک بار پھر شامل کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت ایک کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن جو ہے آئینی بحران کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کس طرح حل کیا جاتا ہے.